الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک محبت سے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ناظرین. آج میں چرچا کروں گا نماز کے دو فرائض کا. جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا نماز کے فرائض، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا تو. اب چلتے ہیں آج ہم کہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے، کیا خلاصہ ہے، اس کا ڈیفینیشن آج آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کو میں آج آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں گا. تو تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس طرح باندھنا نیت کہ جو پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر، اس کو کلیئرلی ادا کرنا، زبان کھول کے بڑھیا سے اللہ اکبر یہ کہنا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھتے وقت میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناواقفی کی بنیاد پر، جس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے نیت اس طریقے سے باندھ لیتے، تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. اب نماز کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں کہ جیسے جماعت کھڑی ہے، امام کے صاحب کے ساتھ ہم نماز پڑھنے گئے جماعت میں. اب اگر کسی نے لفظ اللہ اکبر جو بولنا ہے تو اللہ اس نے کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا، یعنی اگر ابھی امام جو ہے نیت نہیں باندھے تھے اور امام کے نیت باندھنے سے پہلے ہی اس نے اکبر کہہ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب دوسرا ایک مارکیبل پوائنٹ یہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کتابوں میں ہے، کہ اب جیسے جماعت کھڑی ہے، اب کوئی لیٹ سے پہنچے، وہاں پہ وضو بنائے، اب جیسے مسجد میں گئے تو دیکھے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، ایک رکعت کے رکوع میں چلے گئے ہیں. اب آنے والا نمازی آتا ہے اور وہ جو ہے فوراً جلدی بازی میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً رکوع میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے، ایک بات دھیان دینے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ اس وقت میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ امام جب رکوع میں ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے گئے اور ہم نے تکبیر تحریمہ کو رکوع میں ختم کیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ یا نیت باندھیے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے. اگرچہ امام اگر رکوع سے اٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے دیجئے، اس سے کیا کہ آپ کی نماز رائگاں نہیں جائے گی، برباد نہیں ہوگی. اب نیت باندھ لیے، پھر اب رکوع میں جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے. یاد رکھیں کہ اگر امام کے ساتھ معمولی سا بھی رکوع میں آپ کی شرکت ہو گئی تو وہ رکعت آپ کو مل جائے گی، تکبیر اولیٰ کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اب آئیے نماز کے جو دوسرے فرائض ہیں، یعنی قیام کرنا، کھڑا ہونا. اب اس کو میں ڈسکرائب کروں آپ کے سامنے، کیا خلاصہ اس کا ہے. تو قیام یعنی نماز کے لیے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ فرض ہے. اگر کوئی بلا عذر شرعی، بلا مجبوری کوئی اگر جان بوجھ کر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہوگی. اس مسئلے کو خاص کرو وہ عورتیں ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں آج کل اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اکثر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کی اگر عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گی تو ان کا نماز ادا نہیں ہوگا. ہاں، کب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب کسی کے ساتھ مجبوری ہے، کوئی کمزور اتنا ہے کہ کھڑا ہو ہی نہیں پائے گا،
یا کسی کو ایسا زخم ہو گیا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے زخم بہتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ اتنی مجبوری نہیں ہوتی، پھر بھی تھوڑی سی مجبوری کی بنیاد پر لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ حضرات بھی اور وہ خواتین بھی یاد رکھیں کہ بغیر صحیح مجبوری کے اگر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے اہم مسائل میں سے، ان کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو نماز ہماری برباد ہوتے رہے گی اور ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے فرض کی ادائیگی کر لی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نماز تو پڑھ لی اپنے گمان میں، مگر علم دین سے دوری کی بنا پر نہیں سیکھنے کی وجہ سے آپ نے نمازیں برباد کر دی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ یاد رکھیے، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، تبھی نماز ادا ہوگی۔ ہاں، اگر مجبوری آپ کے ساتھ واقعی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کھڑا ہوں گے تو آپ چکرا کر گر جائیں گے، کوئی ایسا مرض ہو گیا کہ آپ کھڑے ہو ہی نہیں پائیں گے، تب آپ اس میں شریعت یہاں پر اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔